السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات سیبات وابکارا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باکرہ۔ سورہ التحریم کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں 4 آیتیں آ چکی ہیں۔ اب یہ 5ویں آیت ہے جس کی میں نے تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی پیش کی۔ جیسا کہ گزشتہ آیت میں بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ اگر یہ لوگ تم دونوں یعنی جن راز جو افشاں جس نے کیا تھا، جس پر کیا ہو، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی، گروپ بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی ہیں اور ساتھ ساتھ مددگار بھی ہیں۔ یہ بات جو ہے بتائی گئی تھی، تنبیہ کی گئی تھی آیت نمبر 4 کے اندر۔ اب آیت نمبر 5 کے اندر یہ بتایا جا رہا کہ بعید نہیں کہ اگر نبی یعنی تم سب جو موجود ہیں تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں۔ اس کی تفسیر میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا، مفسر لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ قصور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ اور حفصہ رضی اللہ ہی کا نہ تھا، بلکہ دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ بھی کچھ نہ کچھ قصوروار تھیں۔ اسی لیے ان دونوں کے بعد اس آیت میں باقی سب ازواج کو بھی تنبیہ فرمائی گئی۔ قرآن مجید میں اس کی نوعیت پر کوئی روشنی نہیں ڈالی گئی، البتہ احادیث میں اس کے متعلق کچھ تفصیلات آئی ہیں، ان کو مفسر نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس کے رشک اور رقابت میں مل جل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دیا تھا۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ بعید نہیں اگر حضور تم کو طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ کا بیان ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ مجھے خبر پہنچی کہ امہات المومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ ناچاقی ہو گئی ہے۔ اس پر میں ان میں سے ایک ایک کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دے گا۔ یہاں تک کہ جب میں امہات المومنین میں سے آخری کے پاس گیا، اور یہ بخاری کی ایک روایت کے بموجب حضرت سلمہ رضی اللہ تھی، تو انہوں نے مجھے جواب دیا، اے عمر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی نصیحت کے لیے کافی نہیں ہیں کہ تم انہیں نصیحت کرنے چلے ہو؟ اس پر میں خاموش ہو گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
نازل فرمائی۔ آگے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے ان سے بیان کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار فرما لی تو میں مسجد نبوی میں پہنچا، دیکھا کہ لوگ متفکر بیٹھے ہوئے کنکریاں اٹھا کر گرا رہے ہیں اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ کے ہاں اپنے جانے اور ان کو نصیحت کرنے کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، بیویوں کے معاملے میں آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ کے ساتھ سارے ملائکہ اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہیں، اور میں اور ابو بکر اور سب اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں۔ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ کم ہی ایسا ہوا ہے کہ میں نے کوئی بات کہی ہو اور اللہ سے یہ امید نہ رکھی ہو کہ وہ میرے قول کی تصدیق فرما دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد سورہ تحریم کی آیت نازل ہو گئی۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر میں نے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے۔ بخاری میں حضرت انس رضی اللہ سے اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت منقول ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک کے لیے اپنی بیویوں سے علیحدہ رہنے کا عہد فرما لیا تھا اور اپنے بالا خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ 29 دن گزر جانے پر جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، آپ کی قسم پوری ہو گئی ہے، مہینہ مکمل ہو گیا۔ حافظ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ازواج مطہرات کی 2 پارٹیاں بن گئی تھیں، ایک میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ، حضرت سودا رضی اللہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تھیں، اور دوسری میں حضرت زینب اور حضرت ام سلمہ اور باقی ازواج شامل تھے۔ ان تمام روایات سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی میں کیا حالات پیدا ہو گئے تھے جن کی بنا پر یہ ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کر کے ازواج مطہرات کے طرز عمل کی اصلاح فرمائے۔ یہ ازواج اگرچہ معاشرے کے بہترین خواتین تھیں مگر بہرحال تھی انسان ہی اور بشریت کے تقاضوں سے مبرہ نہ تھی۔ کبھی ان کے لیے مسلسل اسرت کی زندگی بسر کرنا دشوار ہو جاتا تھا اور وہ بے صبر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقہ کا مطالبہ کرنے لگتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے 29 نازل فرما کر ان کو تلقین کی کہ اگر تمہیں دنیا کی خوشحالی مطلوب ہے تو ہمارا رسول تم کو بخیر و خوبی رخصت کر دے گا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کو چاہتی ہو تو پھر صبر و شکر کے ساتھ ان تکلیفوں کو برداشت کرو جو رسول کی رفاقت میں پیش آئیں۔ پھر کبھی نسائی فطرت کی بنا پر ان سے ایسی باتوں کا ظہور ہو جاتا تھا جو عام انسانی زندگی میں معمول کے خلاف نہ تھیں، مگر جس گھر میں ہونے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا اس کی شان اور اس کی عظیم ذمہ داریوں سے وہ مطابقت نہ رکھتی تھی۔ ان باتوں سے جب یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کہیں تلخ نہ ہو جائے اور اس کا اثر اس کار عظیم پر مترتب نہ ہو جو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہا تھا، تو قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے ان کی اصلاح فرمائی گئی تاکہ ازواج مطہرات کے اندر اپنے اس مقام اور مرتبے کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہو
جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق زندگی ہونے کی حیثیت سے ان کو نصیب ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح اور اپنے گھر کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھ بیٹھیں۔ اس آیت کا پہلا ہی فقرہ ایسا تھا کہ اس کو سن کر ازواج مطہرات کے دل لرز اٹھے ہوں گے۔ اس ارشاد سے بڑھ کر ان کے لیے تنبیہ اور کیا ہو سکتی تھی کہ اگر نبی تم کو طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اللہ اس کو تمہاری جگہ تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق مل جانے کا تصور ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس پر یہ بات مزید کہ تم سے امہات المومنین ہونے کا شرف چھن جائے گا، اور دوسری عورتیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لائے گا وہ تم سے بہتر ہوں گی۔ اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہ تھا ازواج مطہرات سے پھر کبھی کسی ایسی بات کا صدور ہوتا جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت کی نوبت آتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بس دو ہی مقامات ہم کو ایسے ملتے ہیں جہاں ان برگزیدہ خواتین کو تنبیہ فرمائی گئی کہ ایک سورہ احزاب اور دوسرا سورہ تحریم۔ یہ ہے اس فقرے کی تفسیر، جس میں بتایا گیا ہے کہ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے گا جو تم سے بہتر ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ مسلمات، سچی مسلمان ہوں گی۔ وہ جو ہے سچی مسلمان اور با ایمان ہوں گی، یعنی مسلم اور مومن کے الفاظ جب ایک ساتھ لائے جاتے ہیں تو مسلم کے معنی عملاً احکام الہی پر عمل کرنے والے کے ہوتے ہیں، اور مومن سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو صدق دل سے ایمان لائے۔ بس بہترین مسلمان بیویوں کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین پر ایمان رکھتی ہوں، اور عملاً اپنے اخلاق، عادات، خصائل اور برتاؤ میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والی ہوں۔ تو اس کے بعد صفت کیا بتائی گئی؟ سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، یعنی اس کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ ایک اللہ اور اس کے رسول کی تابع فرمان، دوسرے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوں۔ توبہ گزار، یعنی تائب کا لفظ جب آدمی کی صفت کے طور پر آئے تو اس کے معنی بس ایک ہی دفعہ توبہ کر لینے والے کے نہیں ہوتے، بلکہ ایسے شخص ہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگتا رہتا ہے، جس کا ضمیر زندہ اور پیدا اور بیدار ہو، جسے ہر وقت اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کا احساس ہوتا رہے اور وہ ان پر نادم و شرمسار ہو۔ ایسے شخص میں کبھی غرور اور تکبر اور نقوت و خود پسندی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے، بلکہ وہ طبعاً نرم مزاج اور حلیم ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ۔ پھر توبہ گزار، پھر عبادت گزار، یعنی عبادت گزار آدمی بہرحال کبھی اس شخص کی طرح اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا جس طرح عبادت نہ کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ ایک عورت کو بہترین بیوی بنانے میں اس چیز کا بھی بڑا دخل ہے۔ عبادت گزار ہونے کی وجہ سے وہ وعدہ اللہ کی پابندی کرتی ہے، حق و باطل کی تربیت، حق والوں کے حق پہچانتی اور ادا کرتی ہے۔ اس کا ایمان ہر وقت تازہ اور زندہ رہتا ہے۔ اس سے اس امر کی زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ احکام الہی کے پیروی میں احکام الہی کی پیروی سے منہ موڑیں گے۔ یہ ہے اس کی تفسیر۔ پھر آخری آیت کے فقرے میں عبادت گزار صائحات ثیبات و ابکارا، اور روزہ دار خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ، یعنی اصل میں لفظ صائحات استعمال ہوا۔ متعدد صحابہ
اور بکثرت تابعین نے اس کی معنی صائمات بیان کیے ہیں۔ روزے کے لیے سیاحت کا لفظ جس مناسبت سے استعمال کیا جاتا وہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں سیاحت زیادہ راہب درویش لوگ کرتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی زاد راہ نہیں ہوتا تھا۔ اکثر ان کو اس وقت تک بھوکا رہنا پڑتا تھا جب تک کہیں سے کچھ کھانے کو تو مل جائے۔ اس بنا پر روزہ بھی ایک اہم طرح کی درویشی ہی ہے کہ جب تک افطار کا وقت نہ آئے روزہ دار بھی وہ پورا کر سکتا، وہ بھوکا رہتا ہے۔ ابن جریر نے سورہ توبہ آیت 12 کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ کا قول نقل کیا کہ سیاحت ھذا الصیام، ہم اس امت کی بیانات اور اس امت کی سیاحت یعنی درویشی روزہ ہے۔ اس مقام پر نیک بیویوں کی تعریف میں ان کے دروازہ کردار ہی نہ کرے کا ذکر اس کے معنی میں نہیں کیا گیا کہ وہ محض رمضان کے روزے فرض رکھتی ہیں، بلکہ اس کے معنی ہیں کہ وہ فرض کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتی ہیں۔ ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں ان کو ایسی بیویاں عطا فرمائے گا جن میں یہ اور یہ صفات ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازواج مطہرات یہ صفات نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جس غلط روش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کے بجائے اپنی ساری توجہات اس کوشش میں صرف کرو کہ تمہارے اندر یہ پاکیزہ صفات بدرجہ اتم پیدا ہوں۔ یہ ہے اس آیت نمبر 5 کے آخری فقرے کی تفسیر میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ پھر آگے فرمائیں صَائِحَاتٍ صَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا وَعَلَيْكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ، وہ تو آگے کی آیت ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ روزہ دار چاہے شوہر دیدہ ہو یا باکرہ، تو بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔